بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ آج آپ انہیں 3 سٹوریز کہہ لیں یا 3 کلپس کہہ لیں۔ آج میں نے آپ کے ساتھ 3 ایسے ویڈیو کلپس شیئر کرنے ہیں، آپ یقین کیجئے آپ ان ویڈیو کلپس کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ کچھ تو نئے کلپس ہیں، 2 تو نئے کلپس ہیں، ایک کلپ پرانا ہے لیکن نئے انداز میں ہے۔ نئے انداز میں کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ان کلپس کو دیکھیں، آپ کہیں گے ہم اسی زمین پہ رہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ایسے کلپس ہیں، ویڈیو کلپس ہیں۔ دیکھیں جناب، پہلا ایک ارسطو کا کلپ ہے۔ اس ارسطو کو دیکھیں، وہ ارسطو صاحب فرما رہے ہیں کہ جو بھی ڈیموکریسی کا نام لے نا، جو جمہوریت کا نام لے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ارسطو ہیں کون؟ یہ کلپ دیکھ لیجئے، کیونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، پہلے آپ کلپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ایسا تبصرہ کرتا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ آپ پہلے کلپ دیکھیے۔ انٹرپٹیڈ گورنمنٹ کوئی ڈیموکریسی کا نام جو لے جی، اس کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے لاؤ اور گولیوں کا اور گن کی گھسائی کا خرچ بھی اس کے گھروں سے وصول کرو۔ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ۔ جی، جابر حکمران، جابر جبیرہ سے ہے، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں یہ مسلی۔ جابر حکمران ہی تو حکمران ہوتا ہے۔ these children going to take over the country and run it؟ خدا کا خوف کریں، سر آپ کہہ رہے ہیں عامریت ہونی چاہیے، کوئی 15 سال، شے اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے تاکہ ڈنڈے سے جی۔ بہتر کیا جائے۔ میں کہتا ہوں اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ جناب آپ نے کلپ دیکھ لیا۔ خیر، مجھے اس لیے حیرت نہیں ہے کہ یہی صاحب تھے، مطلب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، مجھے ان کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ یہی صاحب تھے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے تحریک انصاف کی حمایت کی تھی۔ یہ کنٹینر پہ نظر آتے تھے، ہم عام طور پہ جاتے تھے نا دھرنوں میں، اور یہ کنٹینر پہ کھڑے نظر آتے تھے، خان صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے۔ اچھا، یہ فرماتے تھے، پتہ نہیں یہ بہت ہی ان کو مسیحا سمجھتے تھے، اور پتہ نہیں بہت ہی انقلابی، اور پتہ نہیں بس یوں سمجھ لیں کہ یعنی کہ آپ اگر ان کی گفتگو سنیں گے، باقی لوگ بھی ان کو بلاتے ہیں تو یہ آپ کو یوں لگے گا جیسے بہت بڑا فلاسفر بول رہا ہے۔ علامہ اقبال تک کو وہ گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے وہ کہتے ہیں، شاید سمجھتے ہوں گے، میں احترام سے کہوں گا کہ میں ان سے بھی بڑا فلاسفر ہوں، میں ان سے بھی کوئی بڑی چیز ہوں۔ تو خیر، اب بات یہ ہے کہ جناب وہ یہ سمجھتے تھے کس طریقے سے ان کو مصلح اعظم کپتان صاحب کو کس طریقے سے وہ سمجھتے تھے کہ آئیں گے تو پتہ نہیں پانسا پلٹ جائے گا۔ تو اس حوالے سے پھر بعد میں اپنے ٹی وی شوز تک میں کہنے لگے کہ میرے ماتھے پر الو کا پٹھا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لعنت لکھی ہوئی ہے کہ میں نے تحریک انصاف کی حمایت کی تھی، یعنی اس حد تک وہ ڈسہارٹ ہو گئے تھے۔ تو مجھے اس وجہ سے ان کی رائے بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتی، مجھے اس وجہ سے ان کے اس بیان نے کوئی اتنا وہ نہیں کیا، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کتنا وہ فرماتے ہیں ان انٹرپٹیڈ، کتنے سال یہ ان انٹرپٹیڈ ہی رہے جناب، کوئی 11 سال، کوئی 9 سال، کوئی 10 سال، یہ آمریت ہی رہی 35-40 سال اس ملک میں۔ 75 سال کی ہسٹری میں 35 سال سے زیادہ تو آمریت ہی رہی تھی نا۔ اس وقت کون سے کوئی چاند زمین پہ چاند تارے توڑ کے لائے گئے تھے؟ مشرف صاحب کے زمانے میں، یہ ابھی ریسنٹ کی آپ کو بات کروں، پیچھے نہ جاؤں، مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارا جو کرپشن انڈیکس تھا وہ 144 تھا۔ یہ جو آتا ہے نا سروے، یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرتی ہے، باقی کرتی ہیں، کرپشن انڈیکس، وہ ہم 144ویں نمبر پر تھے ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تو وہ کم ہو کے 139 پہ آ گیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، پھر بھی یعنی آپ ہر بندہ یہاں پہ کہتا ہے نا فلاں بڑا کرپٹ ہے، ٹھیک ہے نا، زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں وہ 144 والا 139 پہ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کی آئی، وہ یکدم، یعنی جتنا کرپشن انڈیکس نیچے ہوگا نا اتنی کرپشن کم ہوگی، تو پھر وہ 2017 میں وہ 117 پہ آ گیا۔
یعنی مشرف صاحب 144 پھر 139 پھر 2017 میں 117 پہ آ گیا. یہ ڈیموکریسی کا ذرا موازنہ کریں. اب پھر اس کے بعد خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, وہ پھر سے چڑھنے لگا ہے, اور 117 والا ابھی ریسنٹ جو سروے آیا جو کرپشن انڈیکس, اس میں 124 پہ پہنچ گیا, اور پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے جائے, ابھی تو جا رہا ہے. اب یہ کسی عامر نے ہمیں فرقہ واریت دی, کلاشنیکوف کلچر دیا, چرس, ہیروئن, پاؤڈر یہ دیے, کسی عامر نے دہشت گردی دی, اور بعد میں اس کی جمہوریت آ کے کانٹے نکالتی رہی. آج تک ہم وہ کانٹے نکال رہے ہیں. آج تک کبھی وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں, کبھی کسی دہشت گردی کی صورت میں, کبھی کون سی فرقہ واریت کی صورت میں وہ ہم کانٹے نکال رہے ہیں. تو یہ صاحب آمریت کو, اور ساتھ یہ بھی اب آپ اندازہ کیجئے ہم کس کی شدت پسندی کا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا فلاں کی شدت پسندی, فلاں کی, اب میں چلو نام نہیں لیتا, لیکن یہاں تو یہ مصیبت ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ارسطوؤں کی یہ شدت پسندی ہے. بھائی آپ کہہ لیں کہ آپ کو حق ہے آپ کو اختلاف کرنے کا, کہ جی جس طریقے سے کوئی جمہوریت کا اگر نام لے تو آپ بہت بھی اگر شدت پسند بنتے ہیں تو کہیں اسے جوتے لگا لو, مار لو, اسے یہ کر لو, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمارے ملک کو یہ نہیں سوٹ کرتا, وہ نہیں. فائرنگ موصوف فرما رہے ہیں, فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے, بھون دینا چاہیے, گولیوں اور گن کی گسائی کا خرچہ بھی اس کے گھر والوں سے. یہ آپ اندازہ تو کیجئے, یہ جمہوریت کے سامنے, جمہوریت کے لیے یہ ہمارے خیالات ہیں, اور ہم دوش دے رہے ہیں جمہوریت کو. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اس سے پہلے کہ میں اگلے کلپ پہ جاؤں, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ وہ ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق نے ایک میٹنگ بلائی تھی سیاستدانوں کی, اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس میٹنگ میں نا ولی خان صاحب بھی تھے. اچھا, تو پھر اس طریقے سے باتوں باتوں میں جنرل صاحب نے فرما دیا کہ جی سیاستدانوں کا کیا, سیاستدانوں کو تو سیاست کی اور جمہوریت کی ABC کا بھی نہیں پتہ چلتا. ٹھیک, ABC بھی نہیں آتی. اب ولی خان صاحب بہت ہی, آپ کو پتہ ہے وہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان تھے. انہوں نے برجستہ انداز میں کہا کہ جنرل صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان جب جمہوریت یا سیاست کی ABC تک ہی پہنچتا ہے نا, ابھی آگے سے GHQ آ جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو, کبھی آپ صدارتی نظام کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کبھی آپ جمہوریت کو, کبھی آپ سیاستدانوں کی, کبھی آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں کریں. جمہوریت جب بھی آئی ڈیلیور کی, اگر آپ جمہوریت کو ان انٹرپٹیڈلی چلنے دیتے نا تو یہ بہت کچھ سارے مسائل کا حل ہے. یہی جمہوریت بھارت میں پنپ رہی ہے, یہی جمہوریت پورے یورپ میں ان کو ریوارڈ دیا ہے, اسی جمہوریت نے امریکہ کو سپر پاور بنایا ہے, اسی جمہوریت نے برطانیہ کو کہاں سے کہاں لے کے چلی گئی ہے یہ جمہوریت. اور ہمیں کیا ادھر ہمارے نصیب کیوں پھوٹے ہوئے ہیں, ہمارے مقدر کیوں اس طریقے سے خراب ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ نیت خراب ہے. یہاں پہ جمہوریت خراب نہیں ہے, یہاں پر نیت خراب ہے. اچھا آ جائیں جناب دوسرے کلپ پہ. آپ کو ہنسی آئے گی یار, یقین کریں, میں کہتا ہوں کیا بات ہے. آپ یہ کلپ تو دیکھیں, پھر اس کے بعد میں آپ کو بڑی مزے کی باتیں بتاتا ہوں, یہ آپ دیکھیں تو صحیح. یہ گورنر ہاؤس ختم کر دیں گے آپ. میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بلڈوزر کھڑا ہوگا انشاءاللہ جب تحریک انصاف جیتے گی. جس دن اس دن بلڈوزر دوبارے گرا رہا ہوگا سارے گورنر ہاؤسز کی. ان کو سب کو پلے گراؤنڈ, بچوں کے لیے کوئی کھیلنے کی گراؤنڈ ہی نہیں ہے یہاں. یار یہ تو خان صاحب ایسی انقلابی بات کر دیا کہ میرا بھی دل جو ہے نا میں وہ خوش کر دیا آپ نے, اور کہ گورنر ہاؤس پہ بلڈوزر پھیر دیں گے. 1700 نوکر کام کر رہے ہیں, ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے. یعنی یہ کوئی بات بنتی ہے کہ ملک ہمارے پر 70,000 روپے کا ہر پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے اور وہاں بادشاہ سلامت بیٹھے. یعنی یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ جناب یہ آپ نے دیکھ لیا, اور میں نے یہ پرانا کلپ ہے, غالباً آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا, ادروائز اگر دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا. لیکن میں نے اب کیوں چلایا, اب اس وجہ سے چلایا, اب کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ, بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا. یعنی خان صاحب فرما رہے ہیں نا کہ اس وقت فرما رہے تھے کہ جی 70,000 روپے
قوم کے ایک ایک فرد پہ ہے، اور یہاں پہ یہ بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں، 1700 نوکر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر آپ یہ بھی آپ بتا دیں کہ اب قرضہ کہاں پر پہنچ گیا ہے ایک فرد پہ، اور اب وہی گورنر ہاؤس جہاں کے اپنے گورنر بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں پنجاب کے گورنر ہاؤس میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں تو حد ہی ہو گئی، آپ کو میں سارا کچھ دکھاتا ہوں سناتا ہوں۔ یہ کلپ اضافی نہیں ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ یہ تیسرا کلپ ہے، بھائی تیسرا کلپ اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ دلچسپ کلپ ہے اور زیادہ خطرناک کلپ ہے۔ یہ اس دوسرے کلپ کی سپورٹ میں کلپ لگا رہا ہوں تاکہ یہ اس کا نا، تاکہ وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ یہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ یہ دیکھ لینا کہ جی یہ گورنر ہاؤس پنجاب میں کس طرح کی دعوتیں اڑ رہی ہیں اور کیا کیا صورتحال ہو رہی، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے منہ میں پانی آئے گا، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ آپ ذرا دیکھ لیں۔ صاحب ٹھیک ہے کیا چاہیے؟ جناب ہی آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ۔ اچھا یہ چودھری سرور صاحب کی ٹیم نے کہا، کسی نے کلپ یہ شیئر کیا نا ریسنٹلی، تو ان کی ٹیم نے کہا کہ جناب یہ پرانا کلپ ہے اور یہ ایک افطاری کی تقریب ہے اور یہ کوئی کسی اور دوست نے یہاں پر کھانا کی دعوت دی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ افطار کی بھی کلپ ہو، افطار پارٹی کی بھی یہ ویڈیو ہو، تب بھی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ افطار میں جب یہاں پہ یہ حالات ہیں تو عام حالات کیا ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر کسی کو اس طرح کی دعوتیں اڑانے اور وہاں پر فنکشن کرنے کی اجازت ہے گورنر ہاؤس میں؟ جس گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائی جا رہی تھی، پتہ نہیں یہ کلپ افطار کی ہے یا گرمیوں کی ہے یا ابھی ریسنٹ کچھ مہینوں کی ہے یا کس چیز کی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کیسے شاہانہ انداز میں دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں گورنر ہاؤس پنجاب میں۔ اب آ جائیں جناب گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں، وہ کلپ میں اگلا ضرور دکھاتا ہوں، آپ اس کلپ کو مس نہ کیجیے گا، وہ ایسا کلپ ہے یقین کریں، وہی تو تیسرا کلپ ہے۔ میں اس پہ پہلے ذرا بات کر کے پھر میں کلپ آپ پہ چھوڑ دوں گا، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا جناب شاہ فرمان صاحب وہاں کے گورنر ہیں، اور شاہ فرمان صاحب پہ ابھی الزامات بھی لگے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی یہ الیکشن ہوئے ہیں تو انہوں نے بہت ساروں سے ٹکٹ ہولڈر سے، اور خاص طور پہ پشاور کے جو میئرشپ کی سیٹ تھی اس کے لیے کو 7 سے 10 کروڑ روپے لیے، میں نے نہیں لگائے، ان کے اپنے لوگ لگا رہے ہیں۔ جی ہاں، 7 سے 10 کروڑ روپے، اسی وجہ سے تو خان صاحب نے پوری پارٹی کو جو ہے نا تنظیم کو توڑ کے دوبارہ تنظیم سازی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس کا جو خرچہ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال یعنی 2018-19 کے مقابلے میں 2019-20 اس میں 5 کروڑ روپیہ بڑھ گیا ہے۔ بھائی کون سا تیر مارا ہے؟ جو خان صاحب تو ان کو جھونسٹیاں بنا رہے تھے، خان صاحب تو ابھی آپ نے سن لیا وہ تو بلڈوزر پھیر رہے تھے، وہ تو بہت کچھ کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اپنا جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں، سینیٹر مشتاق احمد صاحب، ان کے ہم سنتے رہتے ہیں، کئی دفعہ پریس گیلری میں بیٹھے ہوں تو وہاں ہم ان کی بڑی مزے کی تقریر ہوتے ہیں، بہت ووکل آدمی ہیں، بہت ہی اچھا بولتے ہیں، بہت زبردست مقرر ہیں اور بہت زبردست سوالات کرتے ہیں، اور بہت سینٹ کے فلور پر بہت اچھا۔ انہوں نے کوئی ایک پڑھ کے بتایا تھا کہ جی یہ دیکھیں کہ گورنر صاحب نے 3 تو مالشی رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکن اس میں ایک اور اس میں ایک یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے، پہلے ذرا دیکھ لیں، میں نے کہا نا کہ 5 کروڑ روپے خرچہ اضافہ، یہ آپ جب پڑھیں گے، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پتہ نہیں یہ ہم کہاں شاہانہ انداز میں اس طریقے کی عیاشیاں تو پتہ نہیں کہ آپ کو کسی کو شہنشاہ کی بھی نہیں نظر آئیں گی۔ یہ ہے وہ گورنر ہاؤس ہمارے، جن کو خان صاحب پہلے تو بلڈوزر پھیرنا چاہ رہے تھے، آج کل وہیں پہ جا کے میٹنگز بھی کرتے ہیں، دعوتیں بھی اڑاتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے جناب کے دھوبی یہ 4 رکھے ہوئے ہیں، اچھا خدمتگار یہ 2 رکھے ہوئے ہیں،
سینیٹری سپروائزر، اب سینیٹری سپروائزر یہ ایک رکھا ہوا ہے، یہ سپروائزر ہے، سٹور کیپر ایک، ٹیلر ایک، تندورچی ماشاءاللہ دو، اور ٹینس مارکر ایک، اور واشر مین ایک۔ پتہ نہیں دھوبی اور واشر مین میں پھر کیا فرق ہے جو الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب موزن ایک، ہیڈ خاکروب ایک۔ اب یہاں پہ ہیڈ ہو نا یا سپروائزر، اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ آیا ایک، اور بہشتی دو، اور براس مین دو، چوکیدار دو، اور خلاصی 6۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا خاکروب 12۔ اب آپ نے پتہ تو اب کیا کو ہیڈ خاکروب کیوں تھا، کیونکہ نیچے خاکروب 12 ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور مالی 8۔ اور یہاں پر جس لفظ نے کنفیوژن کریٹ کی نا، یہاں پر لکھا ہوا ہے مثالچی۔ اچھا اس کو سینیٹر مشتاق صاحب نے پڑھا مالشی، کہ انہوں نے 3 مالشی بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے مثالچی۔ یہ اصل میں نہ مالشی ہے نہ مثالچی ہے، یہ ہے مشعلچی، ٹھیک ہو گیا نا۔ مشعلچی یا مشعلچی، یہ مشعل ہوتا ہے نا دیا، پرانے زمانے میں نا وہ مشعلیں جلاتے تھے۔ مشعل وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ بڑے خوشبودار تیل ڈال کے، کبھی وہ خوشبودار لکڑی سے جلاتے، کبھی کسی چیز سے جلاتے، یہ وہ مشعلچی۔ یعنی میں قربان جاؤں کہ یہ کوئی انگریز کا پرانا وہ کولونیل دور ہے، شاہانہ دور ہے، کہ ابھی تک مشعلچی بھی رکھے جا رہے ہیں، اور نیب قاصد 2 اور سویپر جو ہے نا 2۔ یہ وہ گورنمنٹ ہے کہ جو جناب یہ فرما رہی تھی کہ یہاں پر تو کتنا قرضہ ہے اور یہاں پہ 1700 ملازمین ہوں، آ کے یہ مبینہ طور پہ ڈرامہ بازی کی گئی معذرت کے ساتھ کہ جی خان صاحب نے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں صرف اپنے لیے 2 ہی رکھے ہیں ملازمین، تو باقی کدھر گئے؟ وہی ادھر آج بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن پھر بھی وہ ایک قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنی تھی نا، قوم کو بیوقوف بناتا، قوم کو کیا، قوم یوتھ کو بنانا تھا اصل میں۔ اور قوم یوتھ کے بہت سارے مالشیا پالشیا، اور خاص طور پہ امپورٹڈ یوتھیا جو ہے وہ اب بھی اسی طرح سے انہی خوابوں میں ہے اور انہی خوابوں خیالوں میں ہے۔ اب آپ آ جائیں ذرا تھوڑا سا اس ویڈیو کی طرف کہ جس ویڈیو میں صافی صاحب نے انٹرویو کیا جناب ہمارے یہاں اکبر ایس بابر صاحب، جو تحریک انصاف کے بانی ارکان ہیں، بہت زبردست انسان ہے، اور انشاءاللہ آپ زی این نیوز کے ساتھ بھی ان کا جلد ایک انٹرویو دیکھیں گے۔ تو بہرحال بات یہ ہے، انہوں نے صافی صاحب نے ایک انٹرویو کیا، اکبر ایس بابر صاحب نے بڑی مزے کی باتیں بتائیں، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں۔ خیر وہ فارن فنڈنگ کیس وہی وہ انہوں نے کیا اور آج تک ہی وہ لٹک رہا ہے، اور میں اس پہ تو ضرور بڑی لمبی چوڑی بات کروں گا، پھر بھی اس پہ پہلے بھی ویڈیوز کر چکا ہوں۔ اکبر ایس بابر صاحب نے بہت مزے کی بات بتائی کہ جب خان صاحب نے پریزیڈنٹ بش کے لیے نوافل پڑھی، ٹھیک ہے نا، اب میں کہتا ہوں کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں حلفیہ کہا انہوں نے کہا جی میں حلفیہ کہتا ہوں، اور یہ ایک چیلنج دیا، ابھی تک کوئی اس کی کنٹرڈکشن نہیں آئی، کسی قسم کی کوئی جو ہے نا اس کی تردید نہیں آئی کہ جی آپ حیران رہ جائیں گے کہ پریزیڈنٹ بش کے لیے خان صاحب نے نوافل پڑھی کیوں تھیں، یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، آپ کو ویڈیو امید پسند آئی ہوگی، یہ آپ دیکھیں اور پھر انجوائے کریں۔ جناب میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کلپس دیکھ کے۔ یہ تیسرا بھی دیکھیے، کانوں کو آخر پہ ہاتھ لگائیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رسک ٹیکر ہے، لیکن اس کے پیچھے کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کی ایک اور ٹریڈ بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ۔ اب یہ 2001 کی بات ہے کہ جارج بش کا الیکشن ہو رہا تھا، اور تو میں نے اس کو پک کیا صبح، وہی میری گرین گاڑی میں، تو میں اس کو ڈرائیو کر کے لے جا رہا ہوں این ڈی یو والوں نے انوائٹ کیا تھا عمران کو۔ تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ اکبر میں نے آج 2 رکعت نفل پڑھی ہے، اور کہ جارج بش الیکشن جیت جائے۔ اچھا، ان کے لیے عمران خان نے نفل پڑھی؟ 2 رکعت نفل پڑھی۔ اچھا، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ میں اس لیے کروں کہ پوسٹیرٹی کے لیے، کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کل میں ہوں یا نہ ہوں، کم از کم آپ کے اس میں ریکارڈ ہو جائیں گی، اور آپ سے ایک تعلق ہے، میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ میں گاڑی میں لے جا رہا تھا، تو وہ
مجھے کہتا ہے میں نے 2 رکعت نفل پڑھی. تو میں نے کہا کیوں؟ ہمارے چاچے کا پتر ہے, ہمیں کیا ایک جیتا ہے دوسرا جیتا ہے. کہتا ہے ایک تو اکبر تجھے باتیں سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا عمران مجھے سمجھا. کہتے بات یہ ہے کہ جو بشز فیملی ہے وہ روتھسچائلڈز جو سب جانتے ہیں دنیا کی بہت بڑی سہونی ایک خاندان ہے, تو وہ ان کے بہت قریب ہے. اینڈ دا روتھسچائلڈز آر ریلیٹڈ ٹو جمائما, سو آئی ول ہیو ایکسس ٹو دا وائٹ ہاؤس. اب وہ زیک گولڈ سمتھ جو ہے ان کی جو ان کے بردر ان لا ہے, فارمر بردر ان لا, ان کی جو مسز ہے وہ روتھسچائلڈ ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے صادق خان کی کیوں حمایت نہیں کی اور زیک گولڈ سمتھ کی. سو اس معاملے میں ہی از ویری کلیئر کہ کون سے نٹس اینڈ بولٹس ہیں اسٹریٹجک جن کو میں نے اپنے ساتھ کرنا ہے اپنے آپ کو وہاں پہنچانے